آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی اہم ہے۔ ایصال ثواب، یعنی اپنے نیک اعمال کا ثواب دوسروں تک پہنچانا، خاص طور پر جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک ویڈیو سے لی گئی ہیں جس میں معروف روحانی اسکالر سید سرفراز شاہ صاحب نے اس پر بات کی ہے۔ جی، اور سنا ہے کہ اس میں نہ صرف انہوں نے وضاحت کی بلکہ لوگوں کے سوال جواب بھی شامل تھے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ایصال ثواب کے بارے میں کیا زاویہ نظر ملتا ہے۔ اچھا، تو شاہ صاحب کی گفتگو میں ایک بات جو اکثر آتی ہے وہ یہ کہ ایصال ثواب صرف کچھ خاص رسومات تک ہی نہیں ہے، جیسے فاتحہ خوانی ہو گئی یا قرآن خوانی۔ کیا یہ بات واضح ہوئی تھی؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ چند مخصوص موقعوں کا کام ہے، لیکن اس گفتگو سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ غالباً یہ ہے کہ روزمرہ میں جو بھی نیکی کی جائے، چھوٹی ہو یا بڑی، اچھا، کسی کی مدد کر دی، کوئی صدقہ دے دیا، اپنی عبادات، ان کا ثواب بھی نیت کر کے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک مسلسل عمل بن سکتا ہے پھر۔ بالکل، یہ اسے ہماری زندگی کا آپ کہہ لیں ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ سوال جواب بھی تھے، تو ایک عام سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا اس کی کوئی شرطیں ہیں؟ کیا واقعی ثواب پہنچتا بھی ہے؟ یقیناً یہ سوال تو لازمی زیر بحث آیا ہوگا۔ عموماً ایسی گفتگو میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں، سب سے اہم چیز تو نیت ہے۔ نیت کا خالص ہونا۔ جی بالکل، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ پھر یہ کہ جس عمل کا ثواب بھیج رہے ہیں وہ خود بھی شریعت کے مطابق ہو، اور اگر کوئی مالی معاملہ ہے جیسے صدقہ تو وہ حلال کمائی سے ہو۔ صحیح۔ اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے قبول فرمائے اور جس کے لیے بھیجا ہے اس تک پہنچا دے۔ تو گویا قبولیت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی طرف سے نیت اور عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ماخذ میں یہ بھی ذکر تھا کہ اہم پہلوؤں پر بات ہوئی۔ کیا ان پہلوؤں میں یہ نقطہ بھی شامل تھا کہ ایصال ثواب کا فائدہ صرف مرحوم کو نہیں ہوتا، بھیجنے والے کو بھی کچھ ملتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی آپ کہیں لطیف نکتہ ہے، اور اکثر روحانی لوگ اس پر زور دیتے ہیں۔ جی جب کوئی خلوص سے کسی دوسرے کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کوئی نیکی کر کے دعا کرتا ہے کہ ثواب پہنچے، جی تو یہ دعا کرنا، یہ نیکی کرنا، یہ خود ایک بڑا عمل ہے۔ ہاں تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اس شخص کو ثواب پہنچاتے ہیں جس کے لیے نیت کی گئی، بلکہ بھیجنے والے کے اپنے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے اپنے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی جاتی ہے، تو یہ اپنی نیکیوں میں اضافے کا بھی ذریعہ بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ دینے والے کا دامن بھی بھر جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا شاہ صاحب نے اس پر بھی کچھ فرمایا کہ یہ صرف فوت شدگان کے لیے ہی ہے یا زندہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ سوال بھی کافی عام ہے، اگرچہ زیادہ مشہور تو یہ مرحومین کے لیے ہی ہے، ہاں، عموماً یہی سنا ہے۔ لیکن بعض علماء اور بزرگ وہ زندہ لوگوں کے لیے بھی اس کی گنجائش بتاتے ہیں۔ اسے آپ ایک طرح سے نیکی کا تحفہ سمجھ لیں، اچھا، جیسے والدین کی صحت کے لیے یا اولاد کی کامیابی کے لیے کوئی نفل پڑھے، کوئی صدقہ کرے اور اس کا ثواب انہیں ہدیہ کر دے۔ اصل روح یہاں بھی وہی ہے، محبت، خلوص، دوسرے کی بھلائی چاہنا۔ تو آج جو ہم نے بات کی، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سید سرفراز شاہ صاحب کی گفتگو کی روشنی میں ایصال ثواب ایک کافی وسیع تصور ہے۔ یہ صرف چند رسمی عبادات تک محدود نہیں، بلکہ روزمرہ کی عام نیکیوں کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی، اور اس کی قبولیت کے لیے نیت کا خلوص اور عمل کا درست ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور یہ کہ اس کا فائدہ بھیجنے والے کو بھی ہوتا ہے اور جس کو بھیجا جائے اسے بھی، انشاءاللہ۔ اور یہ زندوں کے لیے بھی نیک خواہشات کے اظہار کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ اس گفتگو میں سوال جواب شامل تھے تو اس سے وہ پہلو بھی یقیناً واضح ہوئے ہوں گے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر بھی مائل کرتی ہے کہ کوئی بھی عمل، خاص طور پر روحانی، اس کی اصل روح شاید اس کی ظاہری شکل سے زیادہ اہم ہے۔ صحیح کہا۔ یعنی اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو سمجھ ہے، جو خلوص ہے،
شاید اسی گہرائی کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، اسی سے عمل میں اصل معنویت پیدا ہوتی ہے۔